تبدیلی کے خواہاں بنگلہ دیشی عوام نے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 60.69% رہا۔ پوسٹل بیلٹ کی شرح 80% سے زائد رہی۔ مجموعی طور پر درست ووٹنگ کی شرح 70.25% رہی۔ 12,76,95,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے۔ انتخابی بیلٹ پیپر کے ساتھ ریفرینڈم کے لیے بھی رائے شماری۔ 70% سے زائد ووٹرز نے ریفرینڈم میں اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مبصر وفد نے بھی مختلف مقامات پر انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ بنگلہ دیشی حکومت اپنی مرضی سے آئینی ترمیم نہیں کر سکے گی۔ بنگلہ دیش ریفرینڈم کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ اہم آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرینڈم لازمی کرایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین اور ڈپٹی اسپیکر اپوزیشن سے منتخب ہوگا۔ کوئی بھی سیاسی شخصیت 10 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رہ سکے گی۔ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بڑھائی جائے گی۔ صدر سزا یافتہ مجرم کو اپنی مرضی سے معاف نہیں کر سکے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا جائے گا۔ 70% سے زائد ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ بنگلہ دیش کے شہر کھلنا میں بی این پی کے رہنما محب الزمان پولنگ سینٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئے۔ بی این پی نے جماعت اسلامی کے کارکنان پر محب الزمان کو دھکا دینے کا الزام عائد کر دیا۔ محب الزمان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ جماعت اسلامی نے بی این پی کے الزامات کی تردید کر دی۔ بنگلہ دیش میں انتخابات۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے میدان مار لیا۔ بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ کون ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 20 نومبر 1965 ضلع بھوگرا میں پیدا ہونے والی طارق رحمان سابق صدر ضیاء الرحمان اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والی خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے ہیں۔ طارق رحمان نے سیاسی کریئر کا آغاز 1988 میں کیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ بی این پی میں مختلف ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ 2018 میں پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین اور 2026 میں والدہ کے انتقال کے بعد پارٹی چیئرمین بنے۔ 2008 میں طارق رحمان کو گرفتار کیا گیا اور علاج کی غرض سے برطانیہ جانا پڑا۔ حسینہ باشد کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی کوششوں کے باوجود وہ بنگلہ دیش واپس نہ آ سکے۔ لندن میں مقیم رہتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ بیرون ملک سے ہی بنگلہ دیش کی سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے۔ کئی سال جلا وطنی کے بعد طارق رحمان 25 دسمبر 2025 کو واپس آئے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے منشور میں انتخابی اصلاحات، جواب دہی، سرحدی سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی جیسے ایجنڈے شامل، جو ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر مبنی ہے۔ بنگلہ دیش عام انتخابات۔ بی این پی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق بی این پی اتحاد نے 212 نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ بی این پی سربراہ طارق رحمان نے ڈھاکہ اور بوگرا سے دونوں نشستیں جیت لی ہیں۔ بی این پی کا طارق رحمان کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان۔ بی این پی جشن فتح نہیں منائے گی۔ ترجمان مہدی امین کے مطابق فتح کی ریلیاں نہیں نکالی جائیں گی۔ عوام ملکی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ سربراہ بی این پی طارق رحمان نے کہا ہے کہ منتخب ہوا تو جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ مل کر ملک چلاؤں گا۔ حامی اور کارکن سے کسی بھی قسم کی ریلیوں یا جشن سے گریز نہیں کریں گے۔ کارکن نماز جمعہ میں خصوصی دعاؤں میں شریک ہوں۔ جماعت اسلامی اتحاد 70 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان ڈھاکہ سے جیت گئے۔ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبداللہ طاہر، حسنات عبداللہ، نور الاسلام بھی کامیاب۔ نیشنل سٹیزن پارٹی نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اسلامی آندولن پارٹی کی 2 نشستیں۔ بنگلہ دیش جاتیہ پارٹی نے 1 سیٹ جیتی۔ 3 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ جین زی کی نیشنل سٹیزن پارٹی کے سربراہ نہید اسلام ڈھاکہ 11 سے جیت گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ڈیسک سے حسن تنولی۔ جی حسن، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ حسن سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش عام انتخابات بی این پی نے میدان مار لیا ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق بی این پی اتحاد نے 212 نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ بی این پی سربراہ طارق رحمان نے ڈھاکہ اور بوگرا سے دونوں نشستیں جیت لی ہیں۔ بی این پی کا طارق رحمان کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان۔ بی این پی جشن فتح نہیں منائے گی۔ ترجمان مہدی امین کے مطابق فتح کی ریلیاں نہیں چاہیے۔ عوام ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی نماز جمعہ کا اہتمام کرے۔ سربراہ بی این پی طارق رحمان نے کہا ہے کہ منتخب ہوا تو جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ مل کر ملک چلاؤں گا۔ حامی اور کارکن سے کسی بھی قسم کی ریلیوں یا جشن سے گریز کریں۔ کارکن نماز جمعہ میں خصوصی
दुआओं में शरीक हों। जमात इस्लामी इत्तेहाद 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान ढाका से जीत गए हैं। जमात इस्लामी के डॉक्टर अब्दुल्ला ताहिर, हसनात अब्दुल्ला, नूरुल इस्लाम भी कामयाब हुए। नेशनल सिटीज़न पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इस्लामी आंदोलन पार्टी की 2 नशिस्तें, जबकि जेनजे की सिटीज़न पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ढाका 11 से जीत गए हैं। आपको बताते चले इस हवाले से कि अहम इंतखाबात का नतीजा सामने आ गया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात BNP ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 212 नशिस्तें जीत कर 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर ली।